محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. والذين هم لأمانة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة واصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أذمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مسلمان ایمان والا امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اور اپنے عہد کی اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا اور اسے پورا کرنے والا ہوتا ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور ان ایمان والوں کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ اپنے امانتوں میں اور اپنے عہد میں دیانت سے اور اس عہد کو پورا کرتے ہیں. یہ ان کی نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک یہ کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو. دوسرا جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو. اور تیسرا یہ کہ جب تم امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے اور امانت تمہیں کسی چیز کی تمہارے سپرد کی جائے تو اس کو تم پورا کرو اور پورے طور پہ ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو کہ ناجائز اور غلط اس سے کسی کے ساتھ تکلیف نہ ہو. تو فرمایا جو یہ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آیت المنافق 3. منافق کی 3 نشانی ہے کہ اذا حدث کذب. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قرب قیامت میں امانت ختم ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ وہاں ایک شخص ہے بڑا امانت دار ہے، فلاں آدمی بڑا امانت دار ہے. یعنی گنے چنے لوگ امانت دار رہ جائیں گے، کہنے میں مسلمان ہوں گے لیکن امانت ایسے اڑ جائے گی کہ لوگ کہیں گے ہاں فلاں شخص بڑا امانت دار ہے، فلاں آدمی امانت دار آدمی ہو. یعنی امانت ایسی ختم ہو جائے گی کہ لوگ گنے چنے رہ جائیں گے، دلوں سے دیانت ختم ہو جائے گی. حالانکہ یہ ایمان کا خاصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے منافق خائن ہوتا ہے اور ایمان والا امانت دار ہوتا ہے. امانت دار ہوتا ہے. اور پھر مسلمان امت تو اس پیغمبر کی امت ہے سبحان اللہ جس کی دیانت کی ان کے جانی دشمن بھی گواہی دیا کرتے تھے، جن کی دیانت اور سچائی کی ان کا جانی دشمن بھی گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ شخص ہے سچا. بلکہ جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ کے پاس بہت ساری امانتیں تھیں، مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی. اب دشمن آپ کی جان لینے کے در پہ ہے اور اس نے آپ کے گھر کا حصار کیا ہوا ہے. آپ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں یہ امانت ان کے پاس واپس کیسے حوالے کیسے کروں. خیبر کے موقع پہ ایک یہودی چرواہا بکریاں چراتا ہوا آیا. اسے پتہ چلا کہ یہاں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے بڑے بھی یہاں موجود ہیں. تو اس نے مسلمان لشکر کے سپاہیوں سے پوچھا
کہ تمہارے بڑے سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ اس چرواہے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے. پہلے تو وہ اس بات پہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے آدمی اور میری ملاقات اتنی آسانی سے ہو گئی، اور میری حیثیت میں ایک چرواہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے توحید سمجھائی، رسالت سمجھائی، آخرت سمجھائی، بندوں کے حقوق بتائے. وہ ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گلے سے لگا لیا تو کہنے لگا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے یہ کرو کہ جو بکریاں تمہارے پاس ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے. تم کسی معاہدے کے تحت ان کو اپنے پاس لے کے آئے ہو. اب سب سے پہلے یہ کرو کہ یہ بکریاں ان کو واپس کر کے آؤ. اور وہ دشمن ہیں، ان سے جنگ ہے، یہ مال ان کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سب سے پہلے ان بکریوں کو، وہ چرواہے کا نام اسود تھا، کہا یہ واپس کر کے آؤ اس لیے کہ یہ امانت ہے. اچھا ہمارے ہاں امانت کا مفہوم بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، مختصر. کیا کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت نہ کرے، جیسے رکھائی ویسے واپس کر دے. اسلام میں اور شریعت میں امانت کا صرف یہ مفہوم نہیں بلکہ اس وسیع مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. میں دفتر میں ہوں اور دفتر کے اوقات میں نے دے رکھے ہیں، اب یہ امانت ہے. دفتر کا سامان میرے استعمال میں ہے، یہ میرے پاس امانت ہے. مجھے جو تنخواہ ملتی ہے 8 گھنٹوں کی یا 6 گھنٹوں کی، یہ اس امانت کی بنیاد پر ملتی ہے کہ میں وہ اوقات جو میں نے دے رکھے ہیں اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں، اور ان دفتر کی چیزوں کا استعمال کیسے کر رہا ہوں. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ امانت دیانت میں اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا. اس کا امانت اور دیانت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ ظاہر ہے ایک آدمی نے ایک مہینے کا معاہدہ کیا یا روز کا معاہدہ کیا، مزدور نے، ملازم نے، افسر نے، تو گویا کہ اس کے سپرد کچھ چیزیں ہو گئی نا کہ آپ نے یہ کام یوں کرنا ہے، آپ نے یہ وقت دیا، آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی. تو یہ ایک امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس امانت کو وہ پورا نہیں کرتا، کمی کرتا ہے، تو اس پر اوپر ملنے والی رقم اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. ہمارے ہاں امانت بہت محدود مفہوم کے ساتھ ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے کہ اس کا نام امانت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی ہم جانتے ہیں. یہ اللہ نے تمہیں بطور امانت کی دی ہے. یہ جسم بھی اللہ نے بطور امانت دی ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے کہ مجھے اپنے اس جسم پہ اختیار نہیں ہے کہ میں اسے نقصان پہنچاؤں، یا میں کوئی اس کا عضو کاٹ دوں، یا میں اس کی آنکھ نکال کر پھینک دوں، یا میں اپنی جان لے لوں. یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. جسم بھی امانت ہے، زندگی بھی امانت ہے، جسم کے اعضاء اور جوارح بھی امانت ہیں. اب اس میں خیانت کیا ہے؟ کہ اس میں خیانت یہ ہے کہ جیسے اس دینے والی ذات نے کہا ہے کہ اس کو استعمال کرو، اس کے خلاف کیا تو یہ خائن ہے، یہ خائن ہے، یہ امین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کافر سب سے بڑا خائن ہے. اس لیے قرآن مجید میں کافر کے بارے میں بتایا سب سے بڑا جھوٹا ہے، کافر کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس جسم کی امانت میں بڑی خیانت کرتا ہے، وہ اللہ کے حق میں بڑا جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کی شان میں گستاخی میں بڑا ظلم کرتا ہے. تو امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے. مخلوق کی طرف سے اگر کوئی ذمہ داریاں، کوئی چیزیں اس کے سپرد ہے، اس کے اندر بھی وہ دیانت سے کام لیتا ہے، اور خالق اور مالک کی طرف سے
اگر کوئی چیزیں اس کے سپرد ہیں تو انہیں بھی امانت اور دیانت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. یہ مسلمان کی شان تھی اور پہچان تھی کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے. مسلمان امانت دار ہوتا ہے اور مسلمان کی زندگی میں خیانت نہیں ہوتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں یہ خیانت عام ہو جائے گی اور عام امانت بہت کم رہ جائے گی. اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارا قومی مسئلہ کیا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا قومی مسئلہ کیا ہے تو آپ کو اپنے قومی مسائل میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ملے گی وہ خیانت ملے گی. اس ملک میں اللہ نے کون سے خزانے نے رکھے، لیکن اس پہ جو چوکیدار بیٹھا ہے وہ خائن ہے، چھوٹا یا بڑا. خزانے تو بہت ہیں اس ملک میں، اس ملک میں جو چوکیدار بیٹھا ہے، ذمہ دار بیٹھا ہے، وہ خائن ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ پہلے غذا بھیجتے ہیں، پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بندہ بھیجتے ہیں. کلاس روم میں جگہ ہوگی تو پرنسپل ایک داخلہ اور دے دے گا، سیٹ باقی ہے نا، گنجائش ہے نا، تبھی ایک داخلہ اور ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں گنجائش نہ ہو اور اللہ رب العزت ایک آدمی بھیج دیں اس دنیا میں، نا. پہلے خزانہ آتا ہے، پہلے اس کا رزق آتا ہے، پہلے اس دنیا میں اس کا رزق آتا ہے. زمین کے اندر اللہ اس کے رزق بھیجتے ہیں. پہاڑوں اور سمندروں میں پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روزی بھیجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بھیجتے ہیں، پھر انسان پیدا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں، آج جو معاشی مسائل ہیں، اس لیے نہیں کہ وسائل نہیں ہیں، دنیا میں وسائل کم ہو گئے، وسائل کا تقسیم کرنے والا پاپی ہو گیا، ان وسائل کو تقسیم کرنے والا خائن ہو گیا. جو اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ بددیانت ہے، اس لیے مسائل کھڑے ہو گئے. ورنہ اللہ رب العزت نے جو انسان بڑھائے ہیں اس دنیا میں، آبادی بڑھائی ہے، اللہ نے رزق کے خزانے بھی بڑھائے. آپ تو کلاس میں جگہ نہ ہو کسی اور کو داخلہ نہ دے تو اللہ میاں کیا دنیا میں جگہ نہیں اور کسی کو اور کو دنیا میں بھیج دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے رزق پہلے لے کے آتا ہے، اس کی روزی پہلے آتی ہے. لیکن بدقسمتی اس انسان کی ہے کہ اس کے اندر سے دیانت، امانت ختم ہو گئی. اور پہلے مسلمانوں کے تربیت میں اور اس کی تعلیم میں بنیادی عنصر تھا کہ ان کے اندر سچائی اور دیانت پیدا کی جاتی. افراد سازی میں، کردار سازی میں، افراد سازی میں، کردار سازی میں بنیادی چیز تھی کہ اس کے اندر سچائی اور دیانت پیدا کرو. لیکن ہمارے ہاں تو نسل بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، قوم بنانے کا اہتمام ہی نہیں ہے. تربیت ایک زائد چیز سمجھی جاتی ہے. ظاہر ہے اگر بہت سارے خائن اکٹھے بھی ہو گئے تو پہلے خیانت کرنے والا اکیلا تھا، اب پورا گروہ بن گیا، اب تو وہ منظم طریقے سے خیانت کرے گا. مجموعے سے کوئی چیز ٹھیک تو نہیں ہوتی. چور سارے اکٹھے ہو کر اتحاد کر لے تو کیا خیال ہے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو انسان اچھا ہوگا، اچھے انسانوں کا جب مجموعہ ہوگا تو تب حالات اچھے ہوں گے نا. کچی اینٹوں سے اب عمارت بن جائیں تو عمارت پکی ہو جائے گی. اینٹیں پکی ہوں گی تو تب عمارت پکی ہوگی نا بھائی. تو جب افراد خائن ہوں گے تو اس کے مجموعہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. تو کہنے میں تو ہم مسلمان ہیں، کہنے میں تو ہم پیدائشی اور جسے کہیں کہ ساری پیدائشی اور علامات تو مسلمانوں کی سی ہیں، لیکن ایمان کی یہ خوبیاں کہ سچائی بھی ہو اور دیانت بھی ہو، یہ آج زندگیوں سے چلی جا رہی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ اس کا تعلق جہاں خالق کی نافرمانی کے ساتھ ہے وہاں مخلوق کی حق تلفی بھی ہے. اور مخلوق کی حق تلفی یہ اور زیادہ نازک ہے. جب کسی کا آپ نے حق مارا ہے اور کسی سے آپ نے ناجائز کیا ہے
تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خالق بھی معاف نہیں کرے گا، خالق بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ایمان کی یہ خوبی، دیانت اور سچائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔